خطبہ استقبالیہ کے بعد اب میں بلا کسی تاخیر کے آج کے اس جلسے کی صدارت فرما رہے قائد اسلام ہم سب کے مخدوم و مکرم جانشین شیخ الاسلام اپنی تمام مصروفیات کے باوجود سرزمین بنارس پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ حضرت اقدس کا تعارف میں سمجھتا ہوں ہندوستان نہیں بلکہ عالمی اسلام میں مشہور و معروف شخصیت جو عالمی اسلام اور پوری دنیا کے اندر اپنی مثال آپ ہے، ایسی ذات اقدس کا میں تعارف کیا کراؤں، بلکہ میں یوں چند الفاظ میں یوں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والے اہل اسلام جنہوں نے سیرت شیخ الاسلام پڑھی ہے، جنہوں نے سیرت شیخ الاسلام سنی ہے، سوانح شیخ الاسلام سے واقف ہیں، میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ شیخ الاسلام کی سیرت مقدسہ آج حضرت مدنی کے فیضان مدنی سے ظاہر اور ثابت ہے۔ حضرت مدنی کے فیضان پورے عالم میں پوری دنیا کے اندر جاری ہے، ہندوستان کے چپے چپے میں حضرت مدنی کے فیضان جاری ہے، اور آج اس کی مثال بنیا باغ کے وسیع میدان میں حضرت مدنی کے فیضان ہم سب پر ظاہر۔ مولانا ارشد مدنی زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، مولانا ارشد مدنی زندہ باد، مولانا ارشد مدنی زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، مولانا ارشد مدنی زندہ باد۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد، علماء کرام، معزز حاضرین شہر، آج کا یہ اجلاس جمعیت علماء شہر بنارس کی طرف سے بلایا گیا ملک کی موجودہ صورتحال اور اس میں مسلمانوں پر خصوصیت سے ایک اقلیت کی حیثیت سے فرقہ پرست طاقتوں کی طرف سے یلغار، اس کے سلسلے میں بلایا گیا ہے۔ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک کی حیثیت سے ملک کا دستور سیکولر دستور ہے۔ ہمارا ملک سیکولر ملک ہے، اس دستور نے ہم کو یہ حق دیا ہے کہ ہم دستور کی حدود میں رہتے ہوئے ہندوستان کے طول و عرض میں کسی بھی جگہ ظلم کے خلاف جہاں
ہمیں ہمارے حق سے محروم کیا جاتا ہو، ہم پرامن طور پر احتجاج کر سکتے ہیں، اور حکومت کو چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو، اس کے سامنے اپنے دکھ اور اپنے درد کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ملک نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر اپنی مرضی کے نظام کو قائم کریں، حکومتوں کو قائم کریں، اور ہم جس کو چاہیں اقتدار کی کرسی پر بیٹھا لیں اور جس کو چاہیں اقتدار کی کرسی سے ہٹائیں۔ یہ ہمارا دستوری حق ہے، اور آپ دیکھتے ہیں ہندو اور مسلمان یا کوئی بھی اقلیت اور اکثریت ملک کی ہر 5 سال کے بعد اپنی مرضی کے مطابق ملک کے اندر اقتدار کی کرسی پر جسے چاہتے ہیں بیٹھالتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اٹھا دیتے ہیں۔ اس ملک کی یہ خوش قسمتی ہے، یہاں کے رہنے والوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ان کو سیکولر دستور نے اتنی آزادی دی ہے کہ ایسی سیکولر طاقت اور ملک کا یہ نظام ایشیا کے بظاہر کسی دوسرے ملک کے اندر نہیں ہے جتنا مضبوط سیکولر نظام ہندوستان کے اندر ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ سیکولر دستور اور سیکولر نظام حکومت کے لیے جمعیت علماء ہند کا بڑا بنیادی کردار ہے۔ مسلمان اس کو نہیں جانتا، لیکن یہ حقائق موجود ہیں، ان کے ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ہمارے اکابر اور علماء، جمعیت علماء کے خدام ملک کی آزادی کی جنگ میں برادران وطن سے آگے بڑھ کر اپنی ہتھیلی پر اپنی جان کو رکھ کر اپنے سر سے کفن باندھ کر آزادی ہند کی لڑائی لڑ رہے تھے، جیلوں کو آباد کر رہے تھے، اور جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب آتی جا رہی تھی اور نظر آ رہا تھا کہ انگریز کے پیر ڈگمگا رہے ہیں، پیروں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے، ویسے جمعیت علماء ہند کانگریس سے عہد لیتی چلتی تھی کہ ملک کی آزادی قریب ہے، ہم سے یہ وعدہ کرو کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ اس ملک کے اندر مسلمانوں کا مذہب، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کا تمدن، مسلمانوں کا مسجدیں، مسلمانوں کے مدرسے، مسلمانوں کے امام باڑے، غرض ہر چیز آزاد ہوگی اور محفوظ رہے گی۔ اور موتی لال نہرو، گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو اپنی ورکنگ کمیٹیوں کے اندر، اپنے جلسوں کے اندر تجویزیں پاس کر کے جمعیت علماء ہند کے پاس بھیجتے تھے۔ ہمارے پاس وہ تحریریں آج بھی موجود ہیں۔ ملک آزاد ہوا اور بدقسمتی سے ملک تقسیم ہو گیا۔ تقسیم ہونے کے بعد ملک کے اندر ایک طاقت کھڑی ہوئی
جس نے یہ کہنا شروع کیا کہ ملک تقسیم ہو گیا، ایک اقلیت نے اپنے مذہب کے نام پر ملک کے ایک حصے کو لے لیا۔ اب اس ملک کا دستور سیکولر دستور نہیں بلکہ ملک ہندو اسٹیٹ بنے گا۔ جمعیت علماء آج تو جماعتیں صبح کو بنتی ہیں، شام کو بکھر جاتی ہیں، آدمی اپنے جیب کے اندر جماعت لیے پھرتا ہے۔ ملک کی آزادی کے وقت کوئی جماعت نہیں تھی، مسلمانوں کا ایک ہی پلیٹ فارم تھا اور وہ تھا جمعیت علماء ہند۔ جمعیت علماء ہند گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی اور جمعیت علماء ہند کے ہمارے اکابر نے، خدام نے یہ کہا کہ ہم سے یہ وعدے کیے ہیں، ہمارے ساتھ جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرو۔ ملک کی آزادی کے اندر اگر کانگریس کا کردار 75 سال کا ہے، 60-65 سال کا ہے، تو ہمارا کردار ملک کی آزادی کے اندر 150 سال کا ہے۔ ہم نے اپنے ہزاروں نہیں لاکھوں جوانوں کو ملک کی آزادی کے لیے، اس دھرتی کے آزادی کے لیے قربان کر دیا۔ ہماری تاریخ ہے، ہم قدم قدم پر تم سے یہ وعدہ لیتے رہے ہیں کہ ملک آزاد ہوگا تو اس کا دستور سیکولر دستور بنے گا۔ اگر ملک تقسیم ہوا ہے تو ہم ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ملک تم نے تقسیم کیا ہے، ہم نے ملک کو تقسیم نہیں کیا۔ ہم جس طرح کل مخالف تھے ملک کی تقسیم کے، آج بھی ہم اسی طرح مخالف ہیں۔ کیوں تم نے دستخط کیے؟ اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ ہم سے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کرو۔ جمعیت علماء ہند کے اندر یہ طاقت تھی اور اس کے مطالبے اس طرح واضح اور حقیقت پر مبنی تھے کہ کانگریس اس کے سامنے جھکی اور کانگریس کا دستور سیکولر دستور بنا۔ آج ملک کا دستور سیکولر دستور ہے۔ یہ اس ملک کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ملک کے اندر سیکولرزم نہیں رہے گا، سیکولرزم ختم ہو جائے گا، ملک سیکولر ملک نہیں بلکہ ہندو اسٹیٹ بن جائے گا، یہ ملک زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اس لیے کہ ملک اکثریت کا نہیں ہے، یہ ملک اقلیتوں کا ملک ہے۔ اگر اس ملک کی اقلیتوں کو اکٹھا کر لیا جائے، مسلمان کو، عیسائی کو، سکھ کو، جینی کو، ہریجن کو، اور اتنے قبائل ملک کے اندر رہتے ہیں، اگر اکٹھا کر لیا جائے تو جو طبقہ فرقہ پرستی کی بنیاد پر اپنے کو اکثریت کہتا ہے وہ اقلیت کے اندر آ جائے گا، اور جو اقلیتیں ہیں وہ اکثریت میں بدل جائیں گی۔ یہ ہمارا ایک دعویٰ تھا، ہمارا ایک مطالبہ تھا کہ ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے 150 سال تک قربانی دی ہے۔ مسلمان نہیں جانتا، لیکن سمجھنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملک کی آزادی کی سب سے پہلی آواز اس ملک کے اندر مسلمان نے اٹھائی ہے۔ دوسری قوموں کے اندر یہ شعور نہیں تھا کہ وہ اس ملک کی آزادی کے لیے آواز کو بلند کر سکے۔ ایسے وقت میں جبکہ سرنگا پٹنم کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا 1799 کے اندر قتل ہوا، تو اس وقت انگریز
فوجی نے ان کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ آج ہندوستان ہمارا ہے. اور چند سال 3 اور 4 سال تک ملک کے اندر جو بڑے بڑے نواب تھے ان کو اپنی مٹھی میں لینے کے بعد سن 1803 کے اندر دلی کے اندر اعلان کیا کہ خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ سلامت کا ہے، لیکن آج سے اس ملک کے اندر حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا. جس دن انگریز نے یہ اعلان کیا اس دن حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی جو بیٹے تھے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے، انہوں نے اعلان کیا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، اس کی آزادی کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. یہ وہ پہلا دن تھا، کسی کے اندر شعور نہیں تھا، ہمت نہیں تھی کہ وہ میدان میں آ کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقابلے میں یہ کہہ سکے کہ ملک غلام ہو گیا، اس کو آزاد کرانے کے لیے جہاد فرض ہے. یہ مسلمان کا کردار تھا، تمہارے بزرگوں کا کردار تھا، ان کی طاقت تھی. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو اس کی بڑی قیمت چکانی پڑی. ان کو زہر دے دیا گیا، ان کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، ان کو شہر بدر کر دیا گیا، یہاں سے دلی سے نکال دیا گیا، ان کی جائیداد کو قرق کر لیا گیا. مگر وہ ایسا مرد مومن تھا کہ 1 انچ قدم کے اندر جنبش نہیں آئی. انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے 2 شاگردوں کو، حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید، ان دونوں کو جہاد کے لیے تیار کر لیا. اور سن 1824 کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. یہ 2 مجاہد کھڑے ہو گئے آزادی وطن کے لیے، پورے ملک میں دورے کیے. تاریخ میں آتا ہے، مسلمان تو اپنی تاریخ سے ناواقف ہے، یہ غازی پور یہاں تک دورے کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہاں ایک زمیندار تھے فرزند علی خان کا نام آتا ہے، انہوں نے شاہ صاحب کو چندہ دیا آزادی وطن کے لیے. اور کتنا چندہ؟ اس زمانے کے اندر 1 لاکھ چاندی کے سکے دیے. آج اس 1 لاکھ سکے کی قیمت خدا جانے کتنے کروڑ ہوتی ہے. اور تاریخ میں آتا ہے کہ اپنے ایک جوان بیٹے کو دیا اور یہ کہا کہ مولانا جہاد کے لیے دے رہا ہوں، اور میری یہ تمنا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی تھی، میرے اس جوان بیٹے کی گردن پر اسی طرح آزادی وطن کے جہاد میں چھری چلائی جائے. یہ مسلمان کا کردار ہے. ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، آج سے نہیں، ہم ہمیشہ سے اس ملک کے رہنے والے ہیں. دنیا کے ملکوں کے اندر مسلمان رہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں رہتے ہیں. امریکہ میں جاؤ، برطانیہ میں جاؤ، فرانس میں جاؤ، اٹلی میں جاؤ، ادھر آسٹریلیا میں جاؤ، جاپان میں جاؤ، ہانگ کانگ میں جا کر میں نے دیکھا ہے، دور سے دیکھ کر پتا چلتا ہے یہ عرب ہے، یہ مصری ہے، یہ بنگلہ دیش کا ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ پاکستانی ہے. لوگ گئے، جا کر آباد ہو گئے. لیکن ہمارے ملک کے اندر مسلمان کہیں باہر سے آیا ہوا نہیں ہے، ہم ہمیشہ سے اسی ملک کے رہنے والے ہیں. اگر اس ملک میں اکثریت کی کوئی برادری ہندو ہے تو اسی برادری کے اندر مسلمان بھی ہے.
دیکھو گوجر ہندو ہے تو گوجر مسلمان بھی ہے، جاٹ ہندو ہے تو جاٹ مسلمان بھی ہے، بنیا ہندو ہے تو بنیا مسلمان بھی ہے، ٹھاکر ہندو ہے تو ٹھاکر مسلمان بھی ہے، راجپوت ہندو ہے تو راجپوت مسلمان بھی ہے۔ ہر برادری نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اس ملک کا امتیاز یہ ہے کہ یہاں مسلمان کہیں باہر سے آیا ہوا نہیں ہے۔ اقلیت اور اکثریت کے باپ دادا ایک ہی تھے۔ ہمارا تہذیب و تمدن ایک ہے، ہماری زبان ایک ہے، ہمارا رہن سہن ایک ہے۔ ایک باپ کی اولاد نے کوئی عیسائی بن گیا، کسی نے اسلام کو قبول کر لیا، کوئی اپنے پرانے مذہب کے اوپر رہ گیا۔ ملک کے اندر کوئی خلفشار نہیں تھا، کوئی جنگ و جدال نہیں تھا، کوئی لوٹ مار نہیں تھی، کوئی دہشت گردی نہیں تھی، قتل و غارت گری نہیں تھی۔ آج سے نہیں، ہزاروں سال سے اسی طرح بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ کے اندر شریک تھے۔ گاؤں گاؤں، دیہات دیہات ساتھ ساتھ رہتے تھے، کوئی تو جنگ و جدال نہیں تھا۔ اسلام کی عمر اس ملک کے اندر 1300 سال کی عمر ہے، اسلام کی اپنی عمر 1400 سال کی ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 100 سال کے پورا ہوتے ہوتے اسلام خشکی کے راستے سے سندھ میں اور پانی کے راستے سے کیرل اور کوکن تک پہنچا ہے۔ وہ لوگ جو چند کشتیوں میں سوار ہو کر آئے تھے مسلمان تھے، ان لوگوں کے اخلاق کو ہم نے برتا، ان لوگوں کی زندگی کو ہمارے بزرگوں نے دیکھا، ان کے رہن سہن کو دیکھا، ان کی امانت و دیانت کو پرکھا، اور پرکھ کر ہمارے بڑوں نے یہ سمجھا کہ جس مذہب کے یہ ماننے والے ہیں وہ مذہب سچا مذہب ہے، اسلام کو قبول کر لیا۔ آج اگر آپ غیر منقسم ہندوستان کے اندر مسلمان کو دیکھیں تو ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، پاکستان کے اندر، یہ تو سب ایک ہی ملک تھا ہندوستان، تقسیم در تقسیم ہو کر 3 ملک بن گئے، لیکن اگر آپ آج مسلمان کو گنیں تو یہ تعداد 60 کروڑ سے متجاوز ہو جائے گی۔ کیا چیز ہے؟ کہاں سے آئے یہ لوگ؟ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے کہ یہ دوسرے ملک سے آئے۔ ہماری 31 کے اندر بالا کوٹ کے میدان کے اندر کیا اور دونوں شہید ہو گئے۔ ابھی ہمارے ملک میں 4-5 سال پہلے 1857 کی برسی منائی گئی۔ لوگ نہیں جانتے کہ 1857 کا جہاد پہلا جہاد نہیں ہے، یہ تو دوسرا جہاد ہے۔ آزادی وطن کا پہلا جہاد وہ ہے، کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، جب وہاں دونوں شہید ہو گئے تو جو لوگ بچ گئے ان لوگوں نے رخ کیا اپنے اپنے وطن کا، اور چین سے نہیں بیٹھے بلکہ ایک دوسرے جہاد کے لیے متواتر 26 سال تک تیاری کی، اور تیاری کر کے میدان بدل کر 1857 کے اندر دوسرا جہاد کیا۔ اس جہاد کے اندر غیر مسلموں کو اپنے ساتھ لیا، برادران وطن کو۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، ان کے نام آتے ہیں۔ پہلے جہاد میں بھی حضرت شاہ صاحب جب جانے لگے جہاد کرنے کے لیے ہندوستان کے شمال میں، تو انہوں نے ہندو راؤ جو دلی کے بڑے نواب تھے ان سے کہا، ان کے خط چھپے ہوئے ہیں، الور کے راجہ سے کہا
مختلف نوابوں کو، راجوں کو خط لکھے اور یہ کہا کہ ملک غلام ہو گیا، ہم آپ کو جھنجھوڑتے ہیں کہ آپ اٹھیے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس فوج ہے، آپ کے پاس خزانہ ہے، آپ اٹھیے اور ملک کی آزادی کے لیے آگے بڑھیے۔ جب ہماری اس دعوت اور آواز کے اوپر کان نہیں دھرے گئے تو ہم اللہ پر توکل کر کے، ہم جیسے فقیر اور بوریا نشین اپنی جان کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر کے جہاد آزادی وطن کے لیے نکل رہے ہیں۔ ان کے خطوط چھپے ہوئے ہیں، مکاتیب سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، ان کو دیکھو، پڑھو۔ ہم تو شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری تاریخ کو مٹا دیا گیا، مگر مجھے سب سے بڑا شکوہ خود مسلمان سے، اس نے اپنے باپ دادا کی تاریخ کو مٹا دیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے میرے بھائی، اور 26 سال کے بعد میدان جہاد بدل کر 1857 کا جہاد شروع کیا۔ برادران وطن کو ساتھ لیا، لیکن اس کے اندر بھی غالب عنصر مسلمان اور علماء کا ہے۔ اٹھا کر دیکھو تاریخ کو، 1857 میں دلی، میرٹھ، سہارنپور، سنبل، مراد آباد ایسا لگتا تھا جیسے آگ کے ڈھیر کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ مراد آباد میں جاؤ دیکھو، آج بھی وہاں ایک محلہ ہے گل شہید۔ گل کہتے ہیں فارسی میں مٹی کو، اور شہید تو جانتے ہو، گل شہید کا ترجمہ ہے شہیدوں کی مٹی۔ یہاں اتنے مسلمانوں کو 1857 میں شہید کیا گیا ہے کہ عیدگاہ کے قریب کی مٹی ان کے خون سے سرخ ہو گئی۔ بہت بڑا قبرستان ہے، آج بھی محلے کا نام گل شہیدی ہے، رکشے والے سے کہو وہیں لے جائے گا۔ یہاں کے نواب تھے مجو خان، ان کو پکڑ لیا گیا اور پکڑ کر زندہ کو ہاتھی یا گھوڑے کے پیر میں باندھ کر اور انگریز فوجی اس کے اوپر سوار ہو کر دوڑایا اور زندہ کے جسم کے پنکھ سے اڑا لیے۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے ملک کی آزادی کے لیے۔ مسلمان اپنی تاریخ سے خود ناواقف ہے۔ میرے بھائی، ابھی تک کہیں کانگریس کا وجود نہیں ہے۔ 1857 کا دوسرا جہاد، اور اس جہاد میں بھی ناکامی ہوئی۔ ناکامی کے بعد یہ بات سمجھ لی گئی، انگریز نے سمجھ لی کہ جب تک علماء موجود ہیں اس وقت تک ہماری حکومت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ تاریخ بتاتی ہے، روشن مستقبل کو دیکھو، روح روشن مستقبل کو دیکھو، مصنفین کی تاریخوں کو پڑھو کہ سن 1857 میں ناکامی کے بعد صرف دلی کے اندر 33 یا 34 ہزار علماء کو قتل کیا گیا ہے، صرف دلی کے اندر۔ میرٹھ میں جو 200 لوگوں کو پھانسی دی گئی ہے اس کے اندر 151 یا 49 مسلمان ہیں اور اکثریت علماء کی ہے۔ یہ ملک کی تاریخ ہے، مگر آج کوئی تاریخ کو پڑھتا نہیں۔ میرے بھائی، لکھی ہوئی تاریخ ہے، کہیں کانگریس کا وجود نہیں تھا۔ کانگریس کا تو پہلا جلسہ 1885 کے اندر ہوا ہے، جبکہ کانگریس کی بنیاد 1883 میں رکھی گئی، اور علماء نے جہاد کا اعلان 1803 میں کر دیا تھا، یعنی تقریباً 80 سال پہلے، اور لاکھوں کی تعداد میں قتل ہو چکا تھا۔
پھر میرے بھائی کانگریس کی تاریخ، پہلا جلسہ اور پہلے جلسے کی تجاویز آج تک تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ کانگریس کیوں بنائی گئی؟ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ 85 کے پہلے جلسے میں تاریخ میں تجویز میں آتا ہے کانگریس کو بنایا کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ کانگریس بنائی گئی ہے جو دو جہادوں کے اندر ملکہ برطانیہ اور ہندوستان کہ عوام کے درمیان جو غلط فہمیاں اور دوری پیدا ہو گئی ہے، اس خلیج کو پاٹنے کے لیے اور غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے انڈین نیشنل کانگریس کو وجود میں لایا گیا ہے۔ ملک کی آزادی کے لیے نہیں، اٹھا کر دیکھو کوئی تجویز پہلے جلسے میں ملک کی آزادی کی نہیں ہے۔ پھر دیکھو اسی زمانے میں جب کانگریس کا وجود ہو گیا تو کسی شخص نے سوال کیا دارالعلوم دیوبند کے سرپرست حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سے کہ ایک کانگریس ایک جماعت بنی ہے برادران وطن کی، اس جماعت کے اندر شریک ہونا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے جواب عنایت فرمایا کہ جس طرح دنیا کی تجارت اور کاروبار میں ہندو اور مسلمان کا شریک ہونا جائز ہے، اسی طرح اس جماعت میں بھی شریک ہونا جائز ہے، بشرطے کہ دین اور مذہب کا نقصان نہ ہو۔ اس فتوے کو اس زمانے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں شائع کر کے نصرت الابرار کے نام سے تقسیم کیا گیا ملک کے اندر۔ آج بھی پرانے کتب خانوں کے اندر نصرت الابرار کے نام سے اور تاریخ کی کتابوں کے اندر اس فتوے کو نقل کرتے ہیں، آج بھی موجود ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، مورخ لکھتے ہوئے لکھتا ہے کہ حضرت گنگوہی جو 1857 کے جہاد میں آگے تھے، جیل میں رہے ہیں، وہ لوگوں سے تو کہتے ہیں کہ شریک ہو جاؤ، خود کیوں نہیں شریک ہوتے؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں انڈین نیشنل کانگریس بنی تھی ملک کی آزادی کے لیے نہیں، بنائی گئی تھی تاکہ ملکہ برطانیہ اور ہندوستان کی جنتا کے تعلقات کو ٹھیک کیے جائیں، اور یہ لوگ انتہا پسند تھے۔ حضرت گنگوہی اور ان کی جماعت ملک کی آزادی سے کم کسی تجویز کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔ مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم شریک ہو، اپنے پلے کو بھاری کرو اور بھاری کر کے انڈین نیشنل کانگریس کو آزادی وطن کے پلیٹ فارم کے اوپر لاؤ، ہم اس وقت شریک ہوں گے اس کے اندر۔ چنانچہ یہی ہوا۔ اٹھا کر دیکھ لو، تاریخ کو پڑھو، کہیں تاریخ کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ کانگریس کا وجود آزادی وطن کے لیے نہیں آتا۔ میرے بھائی یہ تمہاری اپنی تاریخ ہے، لیکن مسلمان اپنی تاریخ کو بھول گیا ہے، نہیں جانتا۔ ملک چلتا رہا، ہندوستان کی آزادی قریب آتی رہی، جمعیت علماء ہند آگے بڑھتی رہی، آزادی جیسے جیسے قریب آتی رہی اور ان سے معاہدے کرتی رہی، یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا۔ یہ اب ملک کی بدقسمتی ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد وہ طبقہ جو اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتا تھا لیکن نہیں بنا سکا، وہ طبقہ طاقتور ہوتا رہا۔ ہم
کانگریس سے برابر کہتے رہے کہ ان کے منہ میں لگام ڈالو، فرقہ پرستی کا بھوت چڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اس کے گردن میں پھندا ڈالو۔ ہماری اس بات کو نہیں سنا جاتا تھا، ہم یہ کہتے تھے اس سپولیے کو پال رہے ہو، آج بچہ ہے، کل یہ جوان ہوگا تو مسلمانی کے خون کو نہیں پیے گا، یہ تمہارے خون کو بھی پیے گا۔ ہماری بات کو کوئی نہیں سنتا تھا، آج وہی چیز سامنے ہے۔ فرقہ پرست طاقتیں اتنی مضبوط ہیں کہ سیکولر طاقت ایسا لگتا ہے جیسے اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی ہے۔ آپ کو تجربہ نہیں، میں تو روز دیکھتا ہوں ہندوستان کی وہ جماعتیں جو سیکولرزم کی علمبردار ہیں، فیصلے کچھ کرتی ہیں، لیکن وہ فرقہ پرست طاقتیں جو جگہ جگہ بیٹھی ہوئی ہیں، اثر انداز ہیں، سیکولر دستور کی دھجیاں اڑا رہی ہیں، ملک کے سیکولرزم کو آگ لگا رہی ہیں، اور وہ لوگ جو علامت ہیں سیکولرزم کے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے بھائی آج کا دور ہے، آج دیکھ لو اس بات کو۔ ارے بھائی سارے ملک کے اندر ملک کی آزادی کے بعد فسادات ہوئے، اور فسادات کا سلسلہ اللہ اکبر ایسا شروع ہوا کہ جمعیت علماء کا تو کام علاوہ اس کے کچھ نہیں رہ گیا تھا کہ روز فسادات ہو اور روز ریلیف لے کر کے پہنچ جائے۔ ہم نے تو تقریباً 40 سال یہی کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا ہوگا۔ اچھا فسادات ہوتے رہے، یہاں تک کہ سب سے بدترین فساد ملک کے اندر، بدبختی ملک کی، کہ ایک حکومت نے صوبے کی پالیسی بنا کر چیف منسٹر سے لے کر پولیس کے کرمچاری تک مسلمان کے قتل عام کے اندر پوری طاقت لگا دی۔ گجرات کا فساد، لیکن ملک کے حالات بدل رہے تھے۔ اس وقت تک زمانہ تھا اخبار کا، اخبار کا سرکل 150-250 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ اخبار چھپا اور صبح صبح پہنچ گیا، لیکن اب زمانہ آ گیا الیکٹرانک کا، اب ہر چیز کیمرے کے اندر بند ہے۔ فسادی فساد کر رہے ہیں، مسلمان بچے عورتیں بوڑھے بھاگ رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے فسادی بلم اور خنجر لے کر کے دوڑ رہے ہیں۔ چلتے چلتے پیروں نے جواب دے دیا اور فسادیوں نے آ کر کے گود دیا، مار دیا، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے ہندوستان کا سیکولرزم ہے۔ یہ صورتحال ملک کے اندر پیش آئی، عورتوں کی عزت و ناموس کو لوٹا جا رہا ہے، عورت چیخ رہی ہے، رو رہی ہے، اور کیمرے کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ پیٹ سے بچوں کو نکال کر پٹک پٹک کر مارا جا رہا ہے، عورتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ ہے میرے بھائی، یہ ہندوستان کے حالات تھے۔ کوئی ثابت کرے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے؟ ہم نے جھیلا ہے، ہم نے سب کچھ بھگتا ہے، ہم ان ہاتھوں کو جانتے ہیں جنہوں نے خون ناحق کیا ہے اور کرتے رہے۔ ملک کے اندر 20,000 سے زیادہ فسادات ہوئے ہیں، ہم جانتے ہیں کن ہاتھوں نے کیے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری ماؤں کو، ہمارے باپ کو کس نے قتل کیا ہے، ہم جانتے ہیں۔ میرے بھائی اب حالات بدل گئے، فرقہ پرست طاقتوں نے ایک دوسرا پلان بنایا، فسادات بند ہو گئے بابری مسجد کے بعد، ورنہ کم ہو گئے، 5%، 3% رہ گئے۔ اب ایک دوسری چیز ہے، کہیں بھی راستہ چلتے بم مار دو،
جس کے اندر بے قصور ہندو بے قصور مسلمان کو قتل کر دو، بچے جوان بوڑھے سب ختم کر دو، اور اس کے بعد مسلمان کا نام لو، یہ پروفیسر ہے، اس کی تنخواہ 1.5-2 لاکھ ہے، یہ انجینئر ہے 1.5-2 لاکھ کماتا ہے، یہ ڈاکٹر ہے 3 لاکھ 4 لاکھ کماتا ہے، یہ خاندان کے 10-20 آدمیوں کی زندگی بنانے کا سبب ہے۔ اس کو پکڑو، یہ کہو یہ بم بنا رہا تھا، اس کے پاس RDX تھا، یہ چیف منسٹر کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رہا تھا، اور یہ بم مار کر کے پریزیڈنٹ کو قتل کرنا چاہتا تھا، اور پکڑ کر کے اس کو جیل کے اندر بند۔ آج 19 سال سے مسلمان بچے جیلوں کے اندر بند ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہندوستان کا سیکولرزم ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ سے یہ بات کہتے ہیں، آج تو ہماری اس بات کے اندر طاقت ہے۔ ارے بھائی، کانگریس کا ہوم منسٹر مسٹر شنڈے جے پور کے کانگریس کے اجلاس میں کہہ رہے ہیں کہ RSS کے کیمپ دہشت گردی کا اڈا ہے، اور ساری دنیا کے اندر نشر ہو رہا ہے۔ کوئی بتائے، ہم کہتے ہیں دنیا کہے جھوٹ ہے، ہم کہتے ہیں سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے۔ مسلمان تو دہشت گرد نہیں ہے۔ ارے بھائی، جس مسلمان نے اس ملک کی آزادی کے لیے 150 سال تک قربانی دی ہے، اور لاکھوں اپنے سپوتوں کو قربان کر دیا ملک کی آزادی کے لیے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کی اولاد ملک کو برباد کرنے کے لیے، آگ لگانے کے لیے کڑینتر کر رہی ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہم جو بات کہتے ہیں آج اس کے ثبوت پیش ہو رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچی بات ہے۔ ہمیں شکوہ ہے، ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں، اور ہم ببانگ دہل کہہ رہے ہیں، 50,000 کے اس مجمع میں کہہ رہے ہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہے۔ دہشت گرد وہ طاقتیں ہیں، RSS کی طاقت ہے، بجرنگ دل کی طاقت ہے، وہ لوگ دہشت گرد ہیں۔ مسلمان تو دہشت گرد نہیں ہے۔ مسلمان کیوں دہشت گردی کرے گا؟ نہ مسلمان نے کبھی دہشت گردی کی ہے، اور نہ آج دہشت گرد ہے۔ کانگریس کا چیف منسٹر کہہ رہا ہے، وہ جو بات کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ پھر دہشت گرد مجھ سے ایک IAS افسر کہنے لگا مہاراشٹر کے اندر، میں نے کہا کہ مسلمان تو دہشت گرد ہے نہیں، اور جو دہشت گردی کرتے ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ غیر مسلم تھا مگر بہت سمجھدار تھا۔ فساد ہو گیا مہاراشٹر میں، اور میں اس کے پیچھے رکھ گیا۔ نائب ہوم منسٹر تھے مسٹر جیسوال، کانپور کے رہنے والے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس افسر سے بات کرو۔ وہ افسر اتفاق سے سہارنپور کا رہنے والا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کے بہت خوش ہوا، اور ہم پاس بیٹھ گئے، بات چیت کرنے لگے۔ اس نے مجھے اپنا نمبر دیا اور یہ کہا کہ جس وقت ضرورت ہو مجھے اطلاع کر دو، رات ہو دن ہو، یہ میرا نمبر میرے پاس ہے ہر وقت۔ حقیقت یہی تھی کہ ہمیں اطلاع آئی کہ موب بڑھ رہا ہے آگ لگانے کے لیے، رات میں 2 بجے، اور ہم نے اس کو فوراً گھنٹی بجائی، اور ایک دم وہ اٹھا، اور ہم نے کہا کہ فلاں جگہ فلاں فیکٹری کو آگ لگانے کے لیے موب چل رہا ہے، اور کہا اس نے مجھے 5 منٹ کا وقت دے دو، اور 5 منٹ کے بعد ہم نے فون کیا، کہا فورس آ گئی، فسادی بھاگ گئے۔ ہم اس کے بعد گئے شکریہ ادا کرنے کے لیے، میں نے دیوبند سے سفر کیا، میں گیا، بیٹھے رہے، بات کرنے لگا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ اس ملک کے اندر امن و امان کبھی نہیں ہوگا۔ صاف بات تو کہہ نہیں سکتا تھا، مگر مجھ سے یہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ بھئی جو فسادی ہیں ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جانتا ہے کہ فسادی ہیں کون لوگ، لیکن وہ چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے
سب سے بڑا خراب زمانہ ملک کے اوپر وہ آیا جب ہندوستان کا ہوم منسٹر شیوراج پاٹل تھا. اس نے تو ایسا کر دیا، جے پور میں بم پھٹا، بمبئی میں بم پھٹا، دلی میں جہاں بھی بم پھٹا. ابھی چیتھڑے لاشوں کے اٹھتے نہیں تھے اور وہ فوراً اعلان کر دیتا تھا کہ یہ حزب المجاہدین کے لوگ ہیں، یہ لشکر طیبہ کے لوگ ہیں، اور یہ ہندوستانی مجاہدین کے لوگ ہیں. اور مسلمانوں کا پکڑنا اور جیلوں کے اندر ایک معمول بن گیا تھا. روزانہ صبح کو اٹھا کر کے دیکھو اخبار کو تو یہ محسوس ہوتا تھا کہیں نہ کہیں بم پھٹا ضرور ہے. اور پھر تو ایسا زمانہ آیا کہ گجرات کے اندر تو بم درختوں کے اندر لٹکے ہوئے آم کی طرح ملنے لگے. ارے ہم سوچتے تھے الہ العالمین، کہا جاتا ہے کہ سمی کے لوگ ہیں، سم کے لوگ ہیں جو بم بناتے ہیں، اتنے سینکڑوں پکڑ لیے گئے، بم بننا بند تو کیا اور زیادہ بڑھ رہے ہیں. آخر ہے کیا بات؟ ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ یہ ہے کیا بات. لیکن میرے بھائی کرکرے اس دنیا سے چلے گئے. اگر اور زندہ رہتے تو شاید حقائق کے اوپر سے پردے اور اٹھتے، لیکن لوگ پکڑے جانے لگے. اور یاد رکھیے، دیکھیے تو بہادری یہ ہے کہ جس دن سے لیفٹیننٹ کرنل پروہت پکڑے گئے اور ان کی پارٹی کے چند لوگ، اسی دن سے بم بننا، بم پھوٹنا بند ہو گئے. کہیں کہیں اتفاق سے پھٹ جائے تو آج تو دنیا کے اندر یہ سب ہو رہا ہے. لیکن وہ صورت کہ روزانہ کہیں نہ کہیں بم پھٹے گا، مارا جائے گا، ختم ہو گئی صورت. اس کا مطلب ہے کہ جن کے نام پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ بے قصور ہے. میں نے سونیا جی کو خط لکھا، میں نے کہا کہ سونیا جی، RSS، بجرنگ دل، شیو سینا اور اس کی مختلف تنظیموں سے 55-60 سال کے اندر مسلمان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا نقصان آپ کے ہوم منسٹر سے 3 سال کے اندر مسلمان قوم کو پہنچا ہے. ایسا لگنے لگا، ایسا لگنے لگا. مدنی آگے بڑھو، حضرت مدنی آگے بڑھو، حضرت مدنی آگے بڑھو، حضرت مدنی، حضرت مدنی، حضرت مدنی. میں نے کہا کہ مسلمان کو جتنا نقصان آپ کے ہوم منسٹر نے پہنچایا، کہ پوری ملک کو دہشت گرد بنا کر، پوری قوم کو دہشت گرد بنا کر چھوڑ. انہوں نے مجھے جواب دیا کہ کانگریس قومی اعتبار سے کسی کو دہشت گرد نہیں کہتی. میں نے کہا صحیح ہے، لیکن آپ کے ہوم منسٹر نے یہی کیا. میرے بھائی، آج کی صورتحال یہی ہے کہ ملک کی اسی کرسی پر بیٹھ کر کانگریس کا ہوم منسٹر کہہ رہا ہے کہ ملک کے اندر دہشت گردی کا مرکز RSS کے کیمپ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں صحیح ہے. اور اس نے اعلان کیا، واویلا کیا RSS نے، لیکن کوئی چیز نہیں. اگلے دن آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ اگلے دن دگ وجے سنگھ نے کہا بالکل صحیح کہتے ہیں. اس کے بعد کمل ناتھ نے کہا بالکل صحیح کہتے ہیں. ہوم منسٹری نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 بڑے بڑے دہشت گردوں کی تصویریں اخبارات کے اندر دے دی کہ یہ ہیں دہشت گرد، بم بنانے والے یہ ہیں، بم مارنے والے یہ ہیں. اور اس کے بعد ملک کے مسلمان بے قصور لوگوں کو پھانسنے والے یہی لوگ ہیں. ان کے نام آئے تھے: سوامی اسیمانند، لیفٹیننٹ کرنل پروہت، سادھوی پرگیا ٹھاکر، لوکیش شرما، کمل چوہان،
سنیل جوشی، راجندرا چودھری، سندیپ ڈانگے، رام چندرا، اشونی چوہان، یہ وہ لوگ ہیں جن کو علل اعلان ہوم منسٹر نے کہا کہ یہ لوگ ہیں۔ میرے بھائی کیا ہو رہا ہے یہ ملک کے اندر؟ مسلمان تو دہشت گرد نہیں ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے بھائی ہم یہی بات کہا کرتے تھے، ہمارا ایک مدعا ہے جس کو ہم پیش کر رہے ہیں، پیش کرتے چلے آئے ہیں، حکومتوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو، جو بے قصور لوگ ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو آزاد کرو، اس لیے کہ وہ لوگ جو دہشت گرد ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ مرکز سے بھی رہا ہے، ہمارا یہ مطالبہ یو پی کی حکومت سے بھی رہا ہے، اور آج بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ ہم نے رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے لکھنؤ کے اندر کانفرنس کی تھی، ہم نے یہاں بھی کانفرنس کی ہے، آج اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں موجود ہیں۔ ہم نے اسی رائے کے اوپر طاقت پیدا کرنے کے لیے کی ہے کہ جو بے قصور جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں وہ بے قصور ہیں، بے قصور ہیں، بے قصور ہیں، دہشت گرد نہیں ہیں، دہشت گرد نہیں ہیں، دہشت گرد اور لوگ ہیں جو تمہاری چادروں کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، تمہارے افسروں کی چادروں کے نیچے۔ زندہ باد جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی، حضرت مدنی آگے بڑھو، حضرت مدنی آگے بڑھو، حضرت مدنی آگے بڑھو، جمعیت علماء، جمعیت علماء، جمعیت علماء۔ ابھی میوات ہریانہ کے اندر خالص مسلمانوں کا علاقہ ہے، جس کے اندر دیہاتوں میں آبادی مسلمانوں ہی کی زیادہ ہے۔ دہشت گردی کے واقعات وہاں چھپے ہوئے ہیں، ابھی تک لوگوں کے سامنے نہیں آئے، لیکن پنجاب کی پولیس نے، ہریانہ کی پولیس نے مل کر دہشت گردوں کو پکڑنا شروع کیا ہے۔ 5 دہشت گرد مہلب گاؤں میں مسجد میں بم دھماکہ ہوا 2009 میں، سفیدو ٹرک یونین میں بم دھماکہ ہوا 2010 میں، پھر مسجد میں بم دھماکہ ہوا 2009 میں۔ پنجاب پولیس نے 5 دہشت گرد گرفتار کیے، ایک کا نام ہے ساگر عرف آزاد عرف سریندر کمار عرف جتندر کمار عرف کشی رام، گرفتار ہو گیا۔ دوسرا ہے شیام نواس عرف ہاتھی، تیسرا ہے پروین شرما، چوتھا ہے راجیش کمار، پانچواں ہے کرونام سنگھ۔ پانچوں کے پانچوں ہندو ہیں، ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ RSS کے ورکر ہیں۔ ہر ہندو جس مسلمان کی طرح ہندو بھی ملک میں امن و امان چاہتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کاروبار بغیر امن و امان کے نہیں چلتا۔ ملک کے اندر آگ لگانے والے وہ لوگ ہیں جو فرقہ پرست تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں، مذہبی جنون کا شکار ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر وہ کسی دوسرے کو حق زندگی کا نہیں دینا چاہتے، ملک کے سیکولر دستور کو آگ لگانا چاہتے ہیں، ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں بے وقوف ہیں، نادان ہیں۔ یہ ملک اگر زندہ رہ سکتا ہے سیکولرزم کے ساتھ ہی زندہ رہ سکتا ہے، ہندو اسٹیٹ بن کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں دلیل دیتا ہوں، دیکھو زندہ باد جمعیت علماء ہند، زندہ باد مولانا ذکی اللہ قادری، زندہ باد مفتی عبد
دیکھو دنیا کو دیکھو اور سبق حاصل کرو. یہ ملک جب آزاد ہوا تھا اس ملک کا ایک صوبہ اور ایک ہی اسٹیٹ بھی عیسائی اسٹیٹ نہیں تھی. آج ملک کی آزادی کو 65 سال قریب ہوتے ہیں. ملک کے مشرقی حصے کے اندر 4 اسٹیٹ عیسائی اسٹیٹ ہیں. ناگالینڈ، اروناچل، میگھالیہ اور اب بوڈو لینڈ بھی اسی طرف بڑھ رہا ہے. دیکھو انڈونیشیا ایک مسلم ملک ہے. اس کے ایک کنارے پر چھوٹے چھوٹے جزیرے، ان جزیروں کے اندر بعض حصے میں عیسائی زیادہ ہیں، مسلمان کم ہیں. عیسائی طاقتیں یورپ اور امریکہ نے مل کر انڈونیشیا کی چھاتی پر پیر رکھ کر کے تیمور کو آزاد کرا دیا. دوسری طرف افریقہ میں آئیے، ایک حصے کے اندر سوڈان کے جنوبی حصے کے اندر مسلمان کم، عیسائی زیادہ ہیں. امریکہ اور یورپ نے چھاتی پر پیر رکھ کر کے جنوبی حصے کو آزاد کرا دیا. بسم اللہ کے گنبد میں رہتے ہو. ہندوستان ہندو اسٹیٹ ہوگا اور یہ 4-5 اسٹیٹ تمہاری مٹھی کے اندر رہیں گی. ملک تقسیم ہوگا، تقسیم ہوگا، تقسیم ہوگا. اور اگر مشرقی حصہ تقسیم ہوگا، یاد رکھو پنجاب تمہارے ساتھ نہیں رہے گا، آسام تمہارے ساتھ نہیں رہے گا، کشمیر تمہارے ساتھ نہیں رہے گا. ملک اگر تقسیم سے بچ سکتا ہے تو سیکولر اسٹیٹ ہی بن کر بچ سکتا ہے، ہندو اسٹیٹ بن کر نہیں. زندہ باد مولانا ارشد مدنی، زندہ باد مولانا ارشد مدنی، زندہ باد جمعیت علماء شہر بنارس، زندہ باد جمعیت علماء ہند، زندہ باد مولانا مدنی، زندہ باد مولانا مدنی، زندہ باد. میرے بھائی یہ ملک اور دنیا کی تاریخ ہے. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ملک کو بچانا ہے تو سیکولرزم کی حفاظت کرو، اگر ملک کو بچانا ہے تو فرقہ پرستی کی کمر کو توڑو، اگر ملک کو بچانا ہے تو فرقہ پرست لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ. نہیں تو ملک کا امن و امان خطرے میں رہے گا، ملک کے اندر آگ لگتی رہے گی، ملک کا سیکولر دستور پنپنے نہیں پائے گا. یہ ایک حقیقت ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس حقیقت کو سمجھو. ہم نے مرکزی حکومت سے بھی کہا اور صوبائی حکومت سے بھی کہا. صوبائی حکومت، مرکزی حکومت سے ہم نے بات چیت چلائی. ہم بار بار کہتے ہیں، زور ڈالتے ہیں، اور کسی سیکولر ملک کے اندر زور آپ ہیں، آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے. آپ جسے چاہیں ووٹ دے کر اقتدار کی کرسی پر بیٹھا لیں، آپ جسے چاہیں اقتدار کی کرسی سے ہٹا دیں. سب سے بڑی طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے. ہم نے کہا، ملک کی بڑی طاقت سے کہا، ہم نے کہا کہ آج سے 12 سال پہلے آپ اپنے مینیفیسٹو کے اندر لائے تھے کہ ہم طاقت میں آئیں گے تو فسادات کو روکنے کے لیے قانون بنائیں گے. کانگریس نے سالوں کے بعد تو قانون بنایا، اور قانون بنانے کے بعد پولیس کو اور بھی زیادہ حقوق دے دیے. ہم نے مخالفت کی. جمعیت علماء ہند نے پورے ملک کے اندر گھوم گھوم کر کے ہم نے کہا ہمیں کوئی قانون نہیں چاہیے. اگر قانون بنانا ہے تو ڈسٹرکٹ اتھارٹی کو فساد کا ذمہ دار بناؤ،
اور اگر نہیں بناتے کوئی قانون نہ بناؤ. 50,000 مسلمان مر گیا, 50,000 اور قتل ہو جائے گا, مسلمان کم تو نہیں ہوا. مسلمان جمعیت علماء ہند جمعیت علماء ہند جمعیت علماء ہند مولانا مدنی آگے بڑھو, مولانا مدنی آگے بڑھو, مولانا مدنی آگے بڑھو. جمعیت علماء ہمیں کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے. ملک ہمارا ہے, ملک ہمارا ہے. ہم اس ملک کے اندر ہمیشہ سے رہتے چلے آئے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. یہ بادل چھٹیں گے اور ملک امن و امان کا گہوارہ بنے گا. اگر قانون بنانا ہے تو ڈسٹرکٹ اتھارٹی کو ذمہ دار بناؤ. ہمارا ایک مطالبہ تھا اور اس کے اندر طاقت تھی. کانگریس نے ایک دوسرا پینل بنایا, ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کی چیئرمین سونیا جی بنی. انہوں نے اور مسلمان, سکھ, عیسائی, مختلف اقلیتوں کے نمائندے ملا کر وہ ایک کمیٹی بنائی ہے. اس کمیٹی نے طے کیا کہ ڈسٹرکٹ اتھارٹی فسادات کی ذمہ دار بنے گی. اور قانون کے اندر مختلف چیزیں ہیں. اگر قتل ہوگا تو 15 لاکھ روپے ہر قتل ہونے والے کو دیے جائیں گے اور مختلف چیزیں. یہ قانون کیسے حلق سے نیچے اتر سکتا تھا فرقہ پرست طاقتوں کے. میرے پاس خط آیا ڈاکٹر توگڑیا کا اور انہوں نے لکھا کہ ہم اس قانون کو بننے نہیں دیں گے, ہم اس قانون کے خلاف رائے عامہ بنائیں گے, اس قانون کو پاس نہیں ہونے دیں گے. اسی دن سے مختلف پارٹیاں اس کے خلاف کھڑی ہو گئیں. میں پھر سونیا جی سے ملا, میں نے کہا کہاں ہے وہ قانون, اور میں ان نمائندوں کو لے کر گیا اقلیت کے جنہوں نے قانون کو بیٹھ کر سونیا جی کی چیئرمین شپ میں بنایا تھا. انہوں نے کہا کہ کوئی قانون کے اندر تو کوئی خرابی کی بات ہے نہیں. کہنے لگی ایک شبد کے اندر اختلاف ہو رہا ہے. میں نے کہا آپ اس شبد کو بدل دیجئے. آپ نے قانون کے پیٹ میں کیا رکھا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. ہمارا مطالبہ تو 1 پوائنٹ ہے اور کچھ نہیں ہے. فسادات جہاں ہو وہاں ڈسٹرکٹ اتھارٹی کو ذمہ دار بناؤ. ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر چیف منسٹر چاہے گا کہ فساد ہو جائے اور کلکٹر اور ایس ایس پی یہ سمجھے گا کہ میرے گردن کے اندر پھندا پڑ جائے گا, فساد نہیں ہو سکتا. میرے بھائی ہمارا مطالبہ تھا, ہم نے اس بات کو رکھا, زندہ باد, ہم نے اس بات کو رکھا. ارے یہ تالی نہ بجائیں, ارے بیٹھو نا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, زندہ باد, عائد اعظم, زندہ باد, عائد اعظم, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. ہم تمہارے ساتھ تھے. ہم نے کہا, بات پھر چلی گئی. میں پھر ملا اور میں نے مل کر کہا کہ کیوں قانون اب تک نہیں آ رہا ہے. پرائم منسٹر سے ملا. پرائم منسٹر نے مجھ سے وعدہ کیا چند روز ہوتے ہیں کہ ہم پابند ہیں, ہم اس قانون کو لائیں گے. میں مانتا ہوں بہت شریف آدمی ہے, چاہے سونیا جی ہوں چاہے پرائم, جب کسی بات کا وعدہ کر لیتے ہیں پورا کرتے ہیں. دیکھیے جامعہ ملیہ ایک یونیورسٹی ہے, مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہے, نام مسلمان کا ہے, آج تک اس کا اقلیتی کردار بحال نہیں ہوا تھا. میں نے کہا, مجھ سے میرے پاس جامعہ کے لوگ آئے, کہا بھائی اس کے اقلیتی کردار کے لیے کام کرو. میں گیا اور میں نے جا کر کے پرائم منسٹر سے کہا کہ جامعہ ملیہ ایک مسلمانوں کی بنائی ہوئی یونیورسٹی ہے, بوڑھے آدمی ہے. مجھ سے کہنے کا میں تو جانتا ہوں,
میں نے کہا جانتے ہیں آپ تو اس کا اقلیتی کردار کیوں نہیں بحال ہوتا؟ کہنے لگے کیا کیا جائے؟ میں نے کہا کیا جائے؟ آپ وزارت تعلیم کو کہیے جسٹس صدیقی کو ایک پینل آپ نے بنایا ہے، پارلیمنٹ نے بنایا ہے، ان سے کہیے کہ وہ اس کے اقلیتی کردار کو بحال کریں، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ میں ان کی بات سے یہ سمجھا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب گورنمنٹ سینکڑوں کروڑ کی امداد دیتی ہے تو وہ ادارہ اقلیت کا ادارہ کیسے ہو جائے گا؟ میں آیا باہر اور میں نے لوگوں سے کہا، وکیلوں سے کہا کہ اس کا حل کیا ہے؟ وکیلوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے تلاش کرنے شروع کیے تو سندھیوں کے ایک کالج کے اوپر اسی طرح کا مسئلہ تھا اور دلی ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ کی امداد کسی ادارے کے اقلیتی کردار پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ میں نے وہ فیصلہ لیا اور اس پر نشانات لگائے اور نشانات لگا کر کے ایک سیکریٹری کو ان کے آفس کے اندر بھیجا۔ میں نے کہا کہ یہ پرائم منسٹر کے سامنے رکھ دو۔ پرائم منسٹر نے دیکھا، پھر میں گیا، میں نے کہا دیکھ لیا آپ نے؟ کہا کہ ہم، کہنے لگے اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کہیے وزیر تعلیم کو، منسٹر کو کہیے کہ وہ کہے ان سے کہ وہ اس کے اقلیتی کردار کو بحال کرے۔ انہوں نے کہا اور اقلیتی کردار بحال ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے منسٹر کو، منسٹر کے حلق سے نیچے وزیر تعلیم کے نہیں اترا، اس نے 6 پٹیشن اس کے خلاف دائر کر دیے۔ اب جج نے ایک تو نجیب جنگ جو وائس چانسلر ہیں ان کو خط لکھا اور ایک خط لکھا وزیر تعلیم کو کہ آپ بتائیے کہ اگر اس کے اقلیتی کردار کا فیصلہ کر دیا جائے تو آپ کو اس پر کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ نجیب جنگ نے تو فوراً کہہ دیا مجھے کوئی بھی اشکال نہیں ہے۔ وزیر تعلیم لے کر کے بیٹھ گئے، ایک تاریخ گزری، دوسری تاریخ گزری، میرے پاس لوگ آئے، میں نے کہا چلو وزیر تعلیم کے پاس۔ میں پہنچ گیا لے کر کے ان کو، پہلے سے وقت لیا، انہوں نے وزارت تعلیم کے جو بڑے بڑے چیئرمین تھے سب کو بلا کر کے بیٹھا لیا۔ میں نے کہا کہ آپ سے عدالت نے پوچھا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ آپ کو کوئی اشکال نہ، آپ ایک سطر لکھ دیں کہ مجھے تو کوئی اشکال نہیں ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہنے لگے کہ میں کیسے لکھ دوں؟ میں نے کہا کہ آپ کو لکھنا چاہیے، آپ وزیر تعلیم ہیں، آپ کے بغیر اشارے کے تھوڑے ہی جسٹس صدیقی نے فیصلہ کر دیا ہے، آپ کا اشارہ ہے تبھی تو فیصلہ۔ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، جس چیز کا میں 20 سال سے مخالف ہوں، آج میں کیسے کہہ دوں کہ یہ اقلیتی ادارہ ہے؟ میں نے کہا آج کہیے آپ، اس لیے کہ جس پینل نے فیصلہ کیا ہے وہ پینل پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ہے، اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، پارلیمنٹ کے آپ بھی ایک فرد ہیں، آپ کو کہنا ہے، لیکن میں نہیں کہوں گا۔ میں نے کہا کوئی اصرار کی بات نہیں، میں اٹھا چلا۔ میں نے پھر پرائم منسٹر سے جا کر کے کہا، میں نے کہا کہ ہاتھی نکل گیا اور دم پھنسی ہوئی ہے اس کی۔ ہنسنے لگے، کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ یہ ہے اور چیف وزیر تعلیم یہ کہہ نہیں رہا ہے، اگر وہ ایک سطر لکھ کر کے دے دیں مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ہنسنے لگا، ٹھیک ہے میں دیکھوں گا۔ رات میں انہوں نے سونیا جی سے بات کی، سونیا جی کا حکم پہنچا کہ لکھ کر کے دو۔ اب کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ نہ لکھے؟ لیکن لکھا نہیں، سلمان خورشید لا منسٹر تھے، ان کے پاس لکھا کہ تم جواب دو۔ میں رمضان کا وقت تھا، میں تھا دیوبند کے اندر، مجھے پتہ چلا، میں نے ٹیلی فون ملا کے سلمان خورشید صاحب کو میں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ کا جواب صحیح نہیں گیا تو مسلمان قیامت تک بخشے گا نہیں۔ کہنے لگے میں بالکل ٹھیک جواب دوں گا، اور انہوں نے بالکل ٹھیک جواب دیا، اقلیتی کردار بحال ہو گیا، اور آج 20,000 لڑکوں کے اندر ہر شعبے کے اندر تقریباً 14,000 مسلمان بچے پڑھ رہے ہیں۔ ایک چیز ہے
میں یہ کہتا ہوں کہ شریف آدمی نے جو بات کہی زبان جمعیت علماء زندہ باد، ملت اسلامیہ اتحاد ملت، قائد ملت مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی، جمعیت علماء ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اور مچاتے ہو خامخواہ کھڑے ہو کر کے بیٹھو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس چیز کا وعدہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پورا ہوگا انشاءاللہ، اور انسداد فساد بل آئے گا اور فسادات پر قدغن لگے گی انشاءاللہ۔ میرا یہ مسئلہ چل رہا ہے ان کے ساتھ جو بچے جیلوں میں بند ہیں ان کی آزادی کا بھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب برابر روز روز وہ طاقتیں اور افراد پکڑے جا رہے ہیں جو بم بناتے ہیں، بم بنانے کا مادہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ ابھی چند روز ہوئے کیرلا کے اندر پکڑا گیا، لیکن یہ ملک کی بدقسمتی ہے اور ہمارے ملک کا پریس میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے دوہرے پیمانے ہیں کہ جب اس طرح کے لوگ RSS کے پکڑے جاتے ہیں دبا دیا جاتا ہے، مسلمان جھوٹ پکڑا جاتا ہے سچ بنا کر کے اس کی حقیقت کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تکبیر، دوہرا ہے۔ جمعیت علماء، جمعیت علماء، مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی آگے بڑھو، حضرت مدنی آگے بڑھو، مدنی آگے بڑھو، حضرت مدنی خامخواہ شور مچاتے ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ ابھی چند روز ہوئے زندہ باد، ارلون دیوبند زندہ باد، ملت اسلامیہ زندہ باد۔ چلو بھائی